اس نظم کا عنوان فلسطین ہے. محمود درویش صاحب نے یہ لکھی ہے، جو کہ فلسطینی اسکالر ہیں، شاعر ہیں اور عالمی طور پہ جانے جاتے ہیں. ان کی اس نظم کا جو ہے وہ انگلش ترجمہ، انگلش ٹرانسلیشن پڑھنے کا اتفاق ہوا، جہاں سے تحریک پیدا ہوئی کہ اس کا اردو ترجمہ کیا جائے، اور بعد میں یہ ترجمہ کتاب میں شائع بھی ہوا، جس کا لنک آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اصلاح ہے، اس میں مشرف علی فاروقی صاحب کا کافی اہم کردار رہا. انہوں نے اس کو اس قابل بنایا جہاں پہ یہ نظم آج پہ ہے، تو ان کا بہت شکریہ. اور اب میں آپ کو یہ نظم پڑھ کے سناؤں گا. اس میں پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو میری کم علمی سمجھیے گا اور درگزر کیجیے گا، بٹ مقصد یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے جذبات کا بھی تھوڑا جو ہے اظہار کر سکیں. جو غزہ میں ظلم، تشدد اور جبر کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں. نظم کا عنوان، جس طرح میں نے عرض کی، فلسطین ہے، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ زمیں ہمیں دیتی ہے وہ سب کچھ جو زندگی کو جینے کے قابل بناتا ہے. اپریل کی شرمگی جولانیاں، الگ صبح روٹی کی خوشبو، ایک عورت کا مردوں سے بڑھ بڑھ کرنا، اس کلاس کی شاعری، محبت کا مرتعش سا آغاز، پتھر پہ جمی کائی، بانسری کی دھن پہ ناشتی مائیں اور حملہ آوروں کی ہولناک یادیں. یہ زمیں ہمیں دیتی ہے وہ سب کچھ جو زندگی کو جینے کے قابل بناتا ہے. ستمبر کا سرسراتا سا اختتام، ایک عورت جو اپنی خوبانی کے ساتھ اپنے 40 کا پیٹا چھوڑے جاتی ہے. قید خانے میں گھنٹہ بھر سورج کی روشنی، تیروں کے محال کو منعکس کرتے بادل، لوگوں کی تالیاں ان کے لیے جو انہیں مٹاتے ہوئے ہنستے ہیں، اور ظالموں کا نغموں سے خوف. یہ زمیں ہمیں دیتی ہے وہ سب کچھ جو زندگی کو جینے کے قابل بناتا ہے. عرض محبوب سب ابتداؤں اور انتہاؤں کی ماں، جس کا نام فلسطین تھا اور آج بھی جس کا نام فلسطین ہے. میری محبوب، کیونکہ تم میری محبوب ہو، مجھے جینے کا حق ہے. شکریہ.